بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عقائد پڑھنا ہے۔ عقائد کے لیے ہم بنیادی اور ابتدائی کتاب ہمارا اسلام پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام پہلا حصہ ہے اور صفحہ نمبر 16 سبق نمبر 6۔ ہر حصے میں پیارے نبی کی پیاری باتیں کے عنوان سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم کو دیکھ لینا ہے۔ تو اس میں پیارے نبی کی پیاری باتیں جو ہوتی ہیں، اس میں جیسے پیچھے کے سبق تک آپ دیکھے ہوں گے عقائد خاص طور پہ بیان کیے ہیں۔ یہ جو عنوان ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں، اس میں عقائد کے علاوہ بھی چیزیں ملی ہوئی ہوں گی۔ چلیے دیکھ لیجئے۔ اب دیکھیے اس میں کچھ حضور کی سیرت آئے گی۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تم کس امت میں ہو؟ جواب: ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر حالات بتلاؤ۔ اب دیکھیے مختصر حالات۔ جواب: ہمارے اور سارے جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آج بھی یہ شہر مکہ کے نام سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے، تبدیل نہیں ہوا اس کا نام۔ جیسے ملک کا نام تبدیل ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، اور جب سعودی عرب نہیں تھا حضور کے زمانے میں، لیکن شہر کا نام وہی باقی ہے، مکہ ہی۔ اس وقت بھی مکہ ہی نام تھا، آج بھی مکہ معظمہ۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ، دادا کا نام حضرت عبد المطلب، اور والدہ کا نام حضرت آمنہ خاتون ہے۔ یہاں ناموں کے ساتھ ہر جگہ حضرت یا رضی اللہ عنہ ہر جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب آپ نے بچوں کے لیے لکھی تھی نا، اور پہلا حصہ ہے، تو یہ لحاظ کیا گیا ہے کہ بچے اس کو زبانی یاد کر سکیں، تو الفاظ جتنے ہو سکے کم کیے گئے ہیں۔ یہ خیال مت کیجئے کہ جو ہے بے ادبی سے نام لیے جا رہے ہیں، بے ادبی سے نہیں۔ یہ کتاب بالکل ابتدائی ہے، بچوں کو یا بڑوں کو جو بھی ہے وہ زبانی یاد کر لینے کے قابل ہے، اس لیے مختصر کی گئی ہے۔ آگے ایسا نہیں ہوگا، آگے جب بتا جائے گا۔ حضرت حلیمہ آپ کو دودھ پلانے والی دایا کا نام ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا، اور جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ والدین کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہے، اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ دیکھیے مختصر میں، اب یہ بالکل شروع میں دینیات پڑھنے والے بچے کو اتنا یاد ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے، تو اس لیے یہ مختصر اس طریقے سے رکھا گیا ہے۔ تو اس میں کیا کیا ہو گیا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ملک میں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، والدین کا نام کیا تھا، دادا جان کا نام کیا تھا، دودھ پلانے والی دایا کا نام کیا تھا، اور ان لوگوں کی وفات کب ہوئی وغیرہ، یہ سب مختصر میں ہو گیا۔ سوال: آپ کس عمر میں نبی بنائے گئے؟ جواب: ویسے تو آپ کو سب نبیوں سے پہلے نبی بنایا جا چکا تھا۔ سوال کا جواب ہو گیا، آپ کس عمر میں نبی بنائے گئے، اس کا جواب کیا ہو گیا؟ سب نبیوں سے پہلے نبی بنائے گئے۔ صحیح جواب تو یہی ہوا۔ اب بظاہر دیکھیے، ویسے تو آپ کو سب نبیوں سے پہلے نبی بنایا جا چکا تھا، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے نور کو پیدا کیا اور آپ کو نبوت بخشی، مگر ظاہری طور پر، یعنی دنیا پہ جو ظاہر ہوا، دنیا والوں کے سامنے بحیثیت نبی کب ظاہر ہوئے؟ مگر ظاہری طور پر 40 برس کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی،
وہی نازل ہوئی اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا، اعلان 40 سال کی عمر میں ضرور کیا۔ تو جس وقت سے اعلان کیا جائے اس وقت سے نبی ہونا لازم نہیں آتا۔ ابھی کوئی آدمی جو مجھ کو نہیں جانتا میرے پاس آئے گا، یا میں لوگوں میں آج اعلان کروں گا کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو آج سے ہوں یا بولنے سے اعلان کرنے کے بعد سے ہوں؟ کیا میں تو پہلے سے ہوں، اعلان اب کر رہا ہوں۔ تو نبی نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور نبی ہیں کب سے؟ سب سے پہلے ہمارے نبی کو ہی پیدا کیا گیا اور اسی وقت اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ دنیا میں حضور سب نبیوں کے بعد تشریف لائے جسمانی طور پر، انسانوں کی ہدایت کے لیے حضور سب نبیوں کے بعد تشریف لائے، اور دنیا میں آتے ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اگر کہیں کسی کتاب میں یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ 40 سال میں نبی بنائے گئے، تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اعلان نبوت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جو وحی آئی وہ 40 سال کی عمر میں آئی، یہی مراد ہوتا ہے اس سے بھی۔ اگر اہل سنت و جماعت کے کسی عالم کی کتاب میں، کسی بزرگ کی کتاب میں بھی اگر آپ کو ایسا مل رہا ہے کہ 40 سال میں نبی بنائے گئے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہی جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلی بار جو وحی آئی باضابطہ انداز میں، اور اعلان نبوت جو حضور نے فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں۔ دیکھیے سوال، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کس طرح پھیلایا؟ جواب، چونکہ ساری دنیا میں خاص کر عرب میں جہالت کی حکومت تھی، اور اس وقت کی حالت لوگوں کو حق کی آواز پر کان لگانے کی اجازت نہ دیتی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے پہل اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ 40 سال کی عمر سے حضور نے شروع فرمائی نا تبلیغ، تو اس سے پہلے کچھ جان پہچان کے لوگ تو رہی ہوں گے نا، قبیلے کے ہوں، تعلقات کے ہوں، جو بھی ہوں۔ مسلمان اب تک چھپ چھپا کر خدا کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ اس طرح ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ 3 سال کے بعد جب کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھیجا کہ علل اعلان کھلم کھلا لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی، اور جب اسلام کی تعلیم کا عام چرچا ہو گیا تو مکہ کے باہر بھی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سوال، سب سے پہلے کون شخص اسلام لایا؟ جواب، مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ چلیے، یہ ابتدائی کتاب ہے، یہی ذہن میں رکھیں، آگے مزید اس میں تفصیلات بھی آئیں گی۔ اچھا دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ اس سلسلے میں ہوتا ہے نا، غلاموں میں آپ پہلے اسلام قبول کرنے والے، تو غلاموں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور یہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے تعلق سے دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ آزاد کردہ غلاموں میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام، یعنی جو غلام تھے آزاد ہو گئے، تو اس طرح آزاد ہونے والے غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جو غلامی ہی کی حالت میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اس میں حضرت بلال پہلے۔ اچھا سوال، حضور تمام عمر کہاں رہے؟ جواب، 10 برس تک برابر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے قبیلوں میں اعلان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ مکہ میں رہتے ہوئے فرماتے رہے۔
10 बरस यानी एलान नबूवत के बाद नहीं, एलान नबूवत के बाद तो 13 बरस है मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में। चलिए पहले पूरा पढ़ लीजिए फिर देख लेते हैं। वो पुराना नुस्खा किसी के पास है इसका, और एक हमारा इस्लाम का और एक नुस्खा है, देखिए। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। 10 बरस तक बराबर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब के कबीलों में ऐलान के साथ इस्लाम की तबलीग मक्का में रहते हुए फरमाते रहे, और खुदावंद आलम को ये मंजूर था कि इस्लाम की शाअत और तरक्की मदीने में हो, तो उसने चंद आदमी मदीना तय्यबा से आपकी खिदमत में भेज दिए। ये लोग मुसलमान होकर मदीना वापस आए और मदीने के घर में इस्लाम का चर्चा होने लगा, और इस्लाम के सबसे पहले मदरसे की बुनियाद मदीना तय्यबा में पड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता मक्का के मुसलमानों ने भी मक्का मुअज़्ज़मा छोड़कर मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत की, और फिर तमाम उम्र शरीफ वहीं गुजारी। मदीने ही में आपका विसाल शरीफ हुआ, और यहीं आपका रोज़ा मुबारक है जिस पर करोड़ों मुसलमानों की जानें निसार हैं। आप दर हकीकत ज़िंदा हैं और रोज़ा मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। ज़ाहिरन आपने 63 साल की उम्र पाई। इस नुस्खे में कुछ किताबत की, टाइपिंग की गलतियाँ भी हैं। वो और एक नुस्खा देखेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बहरहाल ऐलान नबूवत के बाद 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में, 10 साल मदीना मुनव्वरा। अच्छा, फिर देखिए आखिर में क्या फरमा रहे हैं। आप दर हकीकत ज़िंदा हैं और रोज़ा मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। ज़ाहिरन आपने 63 साल की उम्र पाई। ज़ाहिरन, वैसे तो सारी उम्र है हुजूर की, ज़ाहिरन 63 साल, यानी ज़ाहिरन से मुराद लोगों के सामने कब तक रहे। उसके बाद तो पर्दा फरमा गए ना, तो लोगों की निगाहों से छुप गए, तो ज़ाहिरी उम्र 63 साल, तो दर हकीकत ज़िंदा हैं। वादा इलाही है कि हर इंसान को मौत आनी है, यानी हर इंसान के जिस्म से रूह निकलना है एक बार, ये होना है हर इंसान का। अब रूह निकलने के बाद फिर रूह रखी कहाँ जाएगी, ये एक अलग मसला है। निकलेगी एक बार, इसका नाम मौत है, निकलेगी, इसका नाम मौत है। रूह जिस्म से निकल जाएगी, इसी को मौत कहते हैं। उसके बाद हर एक की रूह जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी वो रखे। तो हुजूर की रूह जब निकाली गई, उसके बाद उसको कहीं तो रखना ही था ना, फिर जिससे मुबारक में रख दी गई तो हयात हो गई ना। अच्छा, तो आप दर हकीकत ज़िंदा हैं। दर हकीकत यानी ऐसे नहीं मान लेना नहीं है, हैं दर हकीकत ज़िंदा हैं और रोज़ा मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। बाज़ लोग इस तरह पूछते हैं, वो बोलते हैं ना, ज़िंदा हैं तो कहाँ हैं, नज़र क्यों नहीं आते, आते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें भाई, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम यही था कि 63 साल तक नज़र आएँ, उसके बाद नज़र ना आए। उसी निज़ाम पर जो है चल रहा है मामला। तो हमारी आपकी मर्ज़ी से दुनिया नहीं चलेगी ना, अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है। इस्लाम हुजूर ऐलान करते पहले ही साल क्यों गालिब नहीं हो गया अरब में। 23 साल तक हुजूर को और सहाबा को मेहनतें करनी पड़ी। तो एक निज़ाम है वो। भाई इस्लाम सच्चा दिन है, नबी अल्लाह की तरफ से ही आए हैं, तो अल्लाह की तरफ से आए हुए नबी हैं तो 23 साल क्या ज़रूरत है, एक ही साल में सब हो जाता। अल्लाह की तरफ से आए हैं ना, अल्लाह तुम्हारी तरफ है फिर भी 23 साल, अल्लाह आपकी तरफ है फिर भी हिजरत हो रही है, अल्लाह आपकी तरफ है फिर भी, तो निज़ाम है एक अल्लाह का। हम हमारी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं होगा ना, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। दुनिया अल्लाह की मर्ज़ी से चलेगी, हमारी मर्ज़ी से नहीं। तो अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि नबी की ज़ाहिरी हयात 63 साल हो, वो 63 साल हुई। उसके बाद ज़ाहिरी हयात नहीं है। ज़ाहिरी हयात से मुराद क्या, इंसानों को वो हयात नज़र नहीं आएगी, लेकिन हयात है। तो आप दर हकीकत ज़िंदा हैं और रोज़े मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। ज़ाहिरन आपने 63 साल की उम्र पाई।
وہ شعر بھی ہے نا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو قسم کھا کر بولنا ہے زندہ ہے، ایسے نہیں بولنا ہے واللہ. دو بار قسم ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، ایک بار نہیں 2 بار. کوئی شک شبہ نہیں ہے اور غلطی سے نہیں بول رہے ہیں، بالکل یقین ہے، اس لیے 2 بار بول رہے ہیں قسم کھا کے. ہاں یہ ہے کہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہماری نظروں سے چھپ گئے ہیں. ملانے والوں نے تضمین بھی ملائی نا اس میں، جو مردہ کہے ان کو مردہ ہے واللہ. وہ خود مردہ ہے. چلیے سوال دیکھیے، مکہ معظمہ میں حضور کو کیا خاص بات حاصل ہوئی؟ جواب: نبوت کے 5ویں سال حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ معراج ہوئی. آپ مسجد حرام مکہ معظمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں اور عرش و کرسی کی سیر کے لیے تشریف لے گئے. حوض کوثر دیکھا، پھر جنت میں داخل ہوئے، پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا جمال دیکھا اور خدا کا کلام بلا واسطہ سنا. غرض آپ نے آسمانوں اور زمین کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرمایا. یہی نمازیں فرض کی گئیں. اس کے بعد آپ مکہ معظمہ راتوں رات واپس آ گئے. یہ خاص بات ہوئی مکہ مکرمہ کی زندگی میں. سوال: کیا حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی گزرا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا. حضور کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتا، کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتا. کچھ بھی تشریح کریے، نبی بول رہے ہیں تو غلط ہے. چاہے ان کی نبوت ہمارے نبی کے طفیل میں ہے بولیے، یا وہ ہمارے نبی کی نبوت اصلی ہے، ان کی نبوت ذلی ہے بولیے، کچھ بھی بول لیجئے، نبوت کا لفظ بول رہے ہیں تو ختم. تو کوئی نیا نبی کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتا. جو شخص حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی مانے یا جائز جانے وہ کافر ہے. ختم نبوت بنیاد ہے. مثال نئے نبی نہیں ہے، پرانے نبی. حضور کے بعد کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے نا، پرانے نبی ہوں. حضور سے پہلے کے نبی ہی آ رہے ہیں. یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی ہیں، پرانے حضور سے پہلے کے نبی ہیں نا، بات کے نہیں. روک دیں یہیں تک، تھوڑا اور پڑھ لیں. ٹھیک ہے، روک دیجیے.